انقلاب کے لیے مالیگاؤں کافی ہے۔ आड़िया पीछे आड़िया होए भाई पीछे ना खामोश हो जाओ, क्योंकि खामोश रहना ये मर्दों की शान है और खामोश जो नहीं होती ये इंकलाब के लिए मालेगांव काफी है। बस एक इंकलाब यहाँ से उठेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद कभी है मेरे रब जलाल से, इसलिए कि हजारों गलियाँ मैंने भी छान मारी, हर तरह के लोगों को भी देखा, लेकिन मैंने आज ये महसूस किया कि इस मस्जिद पाक में ये जम्मे फकीर जो आया है, ये किसी सलमान के लिए नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ नामों से रिसालत पर अपनी जान निछावर करना, नामों से रिसालत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पाक पर अपनी जान निछावर करने का जज्बा लेकर आया है। जरा गौर करके देखो, इनमें जहाँ तक सर नजर आते हैं सिर्फ जवानों के सर है, और मैं समझता हूँ इतने बड़े मजमे में अगर कोई बूढ़ा भी हो तो वो भी जवान नजर आए। बहरहाल कुरान अज़ीम के मुतालिक उन्होंने औला में हुफ़ाज़ का किरदार, कुरान पाक की हिफाजत के लिए सहाबा ताबईन औलिया कामिलीन का जो किरदार रहा। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहली बात ये याद रखें, हम उस कौम से हैं जिसके पास आज तक जिंदा जावेद एक ऐसी किताब है जिसका जवाब पूरी दुनिया ना नहीं सकी। कुरान कहता है कुल लइन इज्तमाअतिल जिन्न वल इंस अला अन यातू बिमिथ्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिथ्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तमाम इंसानों और जिन्नात से कहते हैं कि इसके मिस्र एक और किताब ला सकते हैं तो लाएं। और अल्लाह ताला फरमाता है ये सब आपस में एक दूसरे की मदद भी कर ले, सारे इंसान और जिन्नात सब मिला करके भी कुरान के मिस्र नहीं ला सकेंगे। और ये अल्लाह सबजल का चैलेंज आज तक बरकरार है। दूसरी कई किताबें आई और ख़त्म हो गई, कुरान की वो कशिश आज तक कोई किताब ला न सकी। कुरान हम में आज भी जिंदा है और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया हमने इसको उतारा और हम ही इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। उसका ईमान इस तरह से निकल जाता है और जब वो तौबा करता है तो फिर उसका ईमान दाखिल होता है। यह हाथों का इशारा, मैंने भी हदीस आपको सुना है, उस सहाबी का बयान करते हैं, इसी तरह से बयान करते हैं। उनसे पूछा जाए ये उंगलियां एक हाथ की दूसरे हाथ में यूं डाल करके बयान करना और फिर ये निकाल करके यूं दिखाना, ये क्या मतलब है? उस सहाबी ने कहा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ये हदीस बयान कर रहे थे, मेरे आका ने ऐसा इशारा करके बताया। सहाबा ने उन इशारों के साथ साथ उन रिवायतों को नकल किया। और आज की बात बता रहा हूँ, किसी मुहद्दिस के पास आप बैठेंगे और हदीस की सनद की इजाजत लेना चाहेंगे, जब वो मुहद्दिस आपको ये हदीस बयान करेंगे, खुद मेरे मुर्शिद इकराम हुजूर शरीयत रहमतुल्लाह तआला ने हमसे जब हदीस बयान की और इजाजत अता की तो यूं फरमाया, सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे के से गुनाह होते हैं, बहुत सख्त तरीन गुनाह, तो उसका ईमान यूं निकल जाता है, फिर तौबा करता है तो उसका ईमान दाखिल होता है। यह हदीस पढ़ करके हमें इजाजत दी जाती है। आज तक वो इन्वायरमेंट बाकी रखा गया है। ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत का तरीका
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن اترا ہے ان کی ادائیں آج تک محفوظ رکھی گئی ہیں۔ قرآن تو بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں، صحابہ تابعین جنہوں نے قرآن کو اٹھایا اور پوری دنیا تک پہنچایا، ان کی ایک ایک ادا کو آج محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کا اس دنیا سے مٹایا جانا ناممکن بلکہ ہر درجے کا ناممکن ہے، اس لیے کہ اس کی اتنی چیزیں محفوظ رکھی گئی ہے کہ پوری دنیا طاقت لگا کر کے اس قرآن کو مٹا نہیں سکے۔ میں آپ سے کہتا ہوں قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اب آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ وہ رب الجلال کی حفاظت پہلے سے فرمائی، اور ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کے زمانے میں تم میں سے کوئی بھی حافظ نہیں بنتا، کوئی بھی اگر حافظ نہ بننے کی ٹھان لے، تب بھی میرا مولا اپنے قرآن کی حفاظت فرمائے گا۔ اس لیے کہ میں نے ایک روایت یہ بھی سنی، ایک علاقے کے مشہور بزرگ ہیں شیخ علی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں ایک گاؤں والوں نے یہ کہا، اس وقت پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں ہوتے تھے، قرآن ہمارے یہاں کہیں آئے گا نہیں اور کوئی قرآن پڑھے گا نہیں۔ یہ رشیا کے قریب کوئی ایک علاقہ تھا، وہاں کے بزرگ پر کوئی پڑھے گا نہیں، قرآن کے نسخے اگر نظر آئے تو جلا دیے جائیں گے۔ ان لوگوں نے یہی کیا، سارے پابندیاں، کسی کے پاس قرآن کا نسخہ نہیں، کوئی پڑھتا نہیں۔ تقریباً 40 سال گزر گئے، قرآن کے حروف تک نہیں ہوتے۔ ایک بار ایک جماعت اسی گاؤں سے گزر رہی ہے، اسی گاؤں کی، اس گاؤں کا جو مکھیا ہے وہ ساتھ میں ہے، پہاڑ کی ایک چوٹی کے قریب وہ لوگ بیٹھے ہیں، تو دیکھا کہ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کوئی قرآن تلاوت کر رہا ہے۔ 40 سال سے جس قرآن پر بین لگا ہوا ہے، اب کون قرآن کا حافظ بن گیا ہے؟ کیسے ہم سے چوک ہوئی، بھول ہوئی؟ دیکھا گیا اور اس گاؤں کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ جو بھی ملے تلاوت کرتے ہوئے یونس تک لاؤ، اگر وہ نہ آئے تو وہیں گردن اڑاؤ، ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ اس کے فوجی ادھر ادھر بکھر گئے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہے، کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا، لیکن آواز تو ضرور آ رہی۔ پھر دوپہر کے وقت وہ خود اٹھا اور چلا، دیکھا تو پہاڑ کے ایک پتھر سے تلاوت کی آواز آئی۔ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس دن محسوس کیا کہ اگر انسان قرآن کو حفظ کرنا چھوڑ بھی دے تو مولا پتھروں سے بھی اس کی حفاظت کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ اور رب الجلال لوگ 36 آیتیں نکال کر کے سمجھتے ہیں قرآن کا ٹھکان لے جائیں، قرآن کو حذف کر دائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے بڑے بڑے سڑے بھی آئے، قرآن پاک کا ایک ورق کیا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گا، وہ مولا کریم کے ذمہ میں ہے۔ میرے عزیزوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں تکلیفیں کیسے اٹھائیں۔ آج ہمارے لیے ضرورت اسی بات ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں قرآن کی حفاظت میں، ہمارا کیا کردار ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرتے تو بلند آواز سے کرتے، اور ان کی تلاوت میں ایسی جھانکیاں تھی کہ راہ چلتے ہوئے لوگ کھڑے ہو جاتے اور سننے لگتے۔ تلاوت ختم ہونے سے پہلے کئی لوگ ایمان لے آتے، صرف حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت پر کئی مکہ والے ایمان لائے۔ مکہ والوں نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا کہ ان کی تلاوت کو بند کیا ہے۔ ہر زمانے میں یہ رہا ہے جس کی آواز میں دم ہوتا ہے اس کے خلاف حکومت کھڑی ہوتی ہے، دبا دیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو دبانے کے لیے میٹنگ ہوئی، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، ابو جہل بھی تھا، سب لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ابو بکر کو ان کے گھر سے باہر کیا جائے، شہر بدل کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوا اور حضرت ابو بکر کو سنایا گیا کہ کل سے تمہیں مکہ سے باہر نکالا جا رہا ہے، آپ اپنا مختصر سا سامان لے کر نکل پڑے، مکہ سے باہر جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بدل کیے جا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ صرف قرآن کی تلاوت کی بنیاد پر۔ درمیان راستے میں مکہ مکرمہ کا ایک معزز شخص تھا، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ والوں نے مجھے نکال دیا۔ کہا آپ جیسوں کو اگر نکالا جائے تو پھر مکہ میں کس کو رہنے کا؟ آپ سب سے اشرف آدمی، آپ سب سے عزت والے، چلے واپس، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں میرے گھر۔ وہ بڑا طاقتور بھی تھا، مالدار بھی تھا، لے آیا اور اعلان کیا اے مکہ والوں کو ابو بکر کو ہاتھ نہیں
नहीं लगाएगा। आज से ये मेरे जिम्मे में है। डायमंड कारपेट मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाजार होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया। मेरी पनाह में उस शख्स का रौब और दबा इतना था कि कोई आगे नहीं आ सका। अब उसके घर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रहने लगे, उस पहलवान के घर रह रहे थे, लेकिन सुबह होती उसकी आमदन में रिवायत करके तिलावत शुरू हो गई और वहां पर भी भीड़ जमा होना शुरू हो गई। लोग जौगाने लगे। फिर लोगों ने इतराज किया, उस पहलवान से कहा कि तूने पनाह तो दे दिया, ठीक है, लेकिन इसकी तिलावत तो बंद करा, इससे हमारे घरों में बहुत कितना हो रहा है, हमारी औरतें मुसलमान हो रही, हमारे बच्चे मुसलमान हो रहे हैं। तो वो पहलवान आया और कहा, क्या अबू बकर, मैं आपको पनाह दिया, एक काम करें, आप तिलावत करते हैं कुरान की, ठीक है, थोड़ी धीमी आवाज में। आपने कहा ठीक है। कुरान का जिसे शब्द होता है, जो उसमें वज्र में आता है, उसे एहसास ही नहीं होता कि वो कैसे कुरान की तिलावत करना है। सिद्दीक अकबर दूसरे दिन तिलावत पर मशहूर है। शुरू में धीमी आवाज में बुलंद होती चली गई, फिर लोग जमा हो गए तिलावत कुरान सुनने के लिए। आपकी जुबान में हलावत थी और जाज़बियत थी, लोग जब दर जब आपकी तरफ आने लगे। फिर मक्का वाले एहतजाज करके उस पहलवान के घर आ गए, कहा बड़ा कितना हो रहा है, तू अपनी अमान उठा ले, तो अपनी पनाह को खत्म कर दे। हजरत सिद्दीक अकबर के पास वो पहलवान कहा, अबू बकर बहुत हो गया, लोग सब मेरे मुखालिफ हो रहे हैं। मैंने कहा था तुम हल्की तिलावत करो, तुम फिर बुलंद आवाज से करते हो। अगर तुम बुलंद आवाज से तिलावत करोगे तो फिर मेरी अमान बाकी नहीं रहेगी जो तुमको मैंने दिया है। सिद्दीक अकबर का उस वक्त मक्का में कोई हामी नहीं है, कोई मददगार नहीं, एक शख्स बना दिया और उसी के घर में तिलावत भी कर रहे हैं। आप खड़े हो गए, कहा कि मक्का के अपने आप को इज्जतदार समझने वाले, तू अपनी अमान वापस ले ले, मुझे कुरान की तिलावत काफी, मैं कुरान की तिलावत करता रहूंगा, चाहे तेरी अमान हो, तेरी पनाह हो या ना हो, मेरा मौला मेरी हिफाजत के लिए काफी। इतना कहा और उसके घर से निकल गए। उसने भी अपनी पनाह खत्म कर दी। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने इसकी तिलावत कुरान की वजह से एक मर्तबा काफिरों के नजर में आया और सदर भी किया। काफिरों ने इतना मारा था कि रिवायात बताती है कि आपकी आंखें अंदर चली गई थी, चेहरा इतना सूज गया, चेहरा सूज गया। कबीला बनी तमीम जिससे हज़रत अबू बकर सिद्दीक का ताल्लुक है, उस कबीले वाले ये समझ गए थे कि अबू बकर का इंतकाल हो गया, लेकिन जान बाकी रही। अज़ीज़ान इकराम, ये कुरान की हिफाजत के लिए और नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए खाए हुए जख्म है। आज लोग ये समझते हैं कि कुरान की हिफाजत सिर्फ हम लोग ना माइक पर बैठ कर भी कर लेंगे। यकीनन तुम्हारे साथ भी ऐसे हालात आएंगे जब तुम हिला नहीं जाओ, आजमाए जाओगे, लेकिन एक बात याद रखना, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर आएगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आज तुम आजमाए जाओगे। कुरान कहता है, अब हसीबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलू मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद-दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल ar-रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। कुरान की आयत है, मौला ताला फरमाता है, क्या तुम लोग ये गुमान कर बैठे हो कि तुम ऐसी जन्नत में दाखिल हो जाओ? समझ रहे हो? तुम ये सोचकर बैठे हो कि ऐसे ही तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ? जैसे कुछ लोगों ने हमारे लोगों को इस तरह से बना रखा है, बस तुम सुभान अल्लाह पढ़ते हो जन्नत में चले जाओ। मेरा अजीजों, कुरान ये कहता है, क्या तुम ये सोच कर बैठे हो ऐसी जन्नत में चले जाओगे और तुम पर ऐसी मुसीबतें नहीं आएंगी जैसे पहले वालों पर आई थी? उन पर आई थी तो वो हिला दिए गए थे। यहाँ तक कि रसूल ने ये कहा और ईमान वालों ने ये कहा, अल्लाह की मदद कब आएगी? फिर अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब। कब? जब तुम आजमाए जाओगे, जब तुम तपाए जाओगे, मुसीबतों के रास्ते से गुजारे जाओगे, तब मौला की मदद आनी है, आएगी। लेकिन घर में बैठकर, कट्टे पर बैठकर, चौक पर बैठकर मीटिंग करने से
نہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تم ختم کر پاؤ گے، نہ ناموس رسالت کی حفاظت کی بات مکمل ہو پائے گی۔ ناموس رسالت کے نعرے الحمدللہ بہت خوب ہیں، اللہ تمہارے جذبوں کو سلامت رکھے، لیکن میں چند باتیں کا ضرور عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر نعروں سے ہی بات بنتی تو سب سے زیادہ نعرے لگانے والی ہماری قوم ہے۔ اگر نعروں سے ہی سب الٹ جانا تھا تو اب تک بہت کچھ الٹ چکا ہوتا، میدان عمل میں جانا کوئی کام ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، نعرے ہی، میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، نعرے ہمارے دلوں میں گرمی ضرور پیدا کرتے ہیں، عمل کی طرف ضرور لاتے ہیں، لیکن یہی سب کچھ نہیں ہے، ورنہ 313 صحابہ مدینے میں بیٹھ کر نعرہ ہی لگاتے تھے۔ نہیں، ننگے پیر 160 کلومیٹر رسول کے ساتھ چلتے آئے، میرے آقا بھی تشریف لائے اور بدر کی اس کھلی وادی میں اپنی محنتیں پیش کی اور اس کے بعد مولا سے مدد کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ننگے پیر چلنے والے صحابہ کو بھی دیکھا، رسول کے ساتھ لڑنے والے صحابہ کو، حمایت میں لڑنے والے صحابہ کو بھی دیکھا۔ ان کے پاس تلواریں نہیں تھی، لکڑیاں اٹھا کر کے لڑنے کے لیے آئے تھے، ان صحابہ کو بھی دیکھا۔ تب قرآن نے فرمایا ان نہتے صحابہ کے لیے مولا غیر سے 5000 فرشتوں کو اٹھاتا ہے۔ قرآن آج بھی گواہی دے رہا ہے، بدر کے میدان میں 5000 ملائکہ اترے تھے۔ کیوں اترے تھے جانتے ہیں؟ ذرا میں منظر آپ کو بتاؤں۔ جب اس طرح کا جذبہ ہوگا آج بھی مولا ملائکہ کو اٹھا لے گا، فرشتوں کو اٹھا لے گا۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے، ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اللہ کے فرشتے ضرور ہوں گے۔ کس طرح سے؟ بدر کے میدان میں ایک نقشہ صرف میں اگر بتا دوں، میدان بدر میں 313 کے آس پاس صحابہ ہیں اور کڑی دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ اسی اثنا میں دو چھوٹے بچے 11 اور 13 سال کے آس پاس کی عمر ہے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں چچا ابو جہل کس کا نام؟ یہ کس کے ساتھ آئے ہوئے بچے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے ہوئے، میدان بدر میں آئے ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن نے پوچھا بچوں تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ قریش کا سردار، اس کے آگے پیچھے بہت سارے لوگ ہوں گے۔ ان بچوں کا جذبہ میں بتانا چاہتا ہوں، کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے نہیں کہا ہمارا عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے تو ابو جہل نے نہیں، ہماری روزی روٹی پر لات مار دیا اس نے یہ بھی نہیں، بلکہ ان چھوٹے بچوں نے کہا سنا ہے ہمارے نبی کی شان میں گھر نہیں، یہ جذبہ ہے مسلمان۔ لوگ یا روٹی کپڑے کے لیے احتجاج تو کرتے ہیں، کھیتی باڑی کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اور اپنے مال میں کمی ہو جائے ارے سبسڈی کے لیے لوگ سڑکوں پر اتر جاتے ہیں، ریزرویشن کے نام پر جھنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت سے بھیک مانگنے کے لیے سڑکیں بھر دیتے ہیں۔ اصل بات تو ایمان اس وقت ہوتا ہے جب تمہارے نبی کی عظمت پر کوئی انگلی اٹھائے تو گھر کا آرام ختم ہو جائے، چین و سکون غالب ہو جائے۔ دو بچوں نے جب یہ کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کی شان میں گالیاں دیتا ہے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں بچوں کے جذبے کو دیکھ رہا تھا، اچانک سامنے سے مجھے ابو جہل جاتا ہوا نظر آیا گھوڑے پر۔ میں نے بچوں کو اشارہ کر کے کہا تو جس کی تلاش میں وہ دیکھو جا رہا۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں ایک بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں بچے چیل کی طرح اس پر جھپٹ پڑ گئے، اس کو وہم و گمان بھی نہیں تھا، وہ غرور و تکبر میں مبتلا گھمنڈی ابو جہل کے سوچتا تھا بڑے پہلوانوں سے میرا مقابلہ ہوتا، لیکن مولا کی مشیت ہی کچھ اور ہے، تو بڑی بڑی طاقتوں کو مچھر اور پانی سے علاج کرتا ہے۔ انتظار کرو اس زمانے کی بھی بڑی طاقتوں کو مولا سے ہواؤں سے علاج کرے گا، علاج ہوں گے، چاہے وہ بڑے سے بڑے تخت پر آج رات کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم بھگوان بن گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نہیں گرا سکتا۔ انتظار کریں، چھوٹے سے کیڑے کی گردن کو تو پہنچے، ویسے بھی کو روم پھیلائی گئی۔ ابو جہل وہ گمان میں بھی نہیں تھا، اس کے اچانک یہ بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کو ٹانگوں پر مارا، گھوڑا گر گیا، ابو جہل زمین پر نیچے آ گیا، دوسرا بچہ اس کے سینے پر مر گیا، اور دونوں نے ایسا جکڑ لیا وقت کے پہلوان کو، مکہ کے رئیس اعظم کو، اور دونوں 13 سال اور 14 سال کے آس پاس اتنی عمر ہے، دیر نہیں کی اور گردن الگ کر دی۔ تاریخ میں یہ ہمیشہ لکھا رہے گا، اوروں کو اگر انہوں نے
یہاں کافروں کو مارو نے اگر کافروں کو مارا تھا ان بچوں نے کفر کو مارا پورے کفر کو مارا. اب یہ بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہے مار دیا ختم ہو گئی گستاخ رسول کو ہلا دیا ختم ہو گئی بات نہیں میرے عزیزوں مقابلہ دوبارہ تھا. ان میں سے جو دو شہزادے تھے بڑے بھائی تھے ان پر ایک کافر نے حملہ کیا. دیکھا جب ہمارا رئیس مر گیا ان بچوں کو کیوں چھوڑا جائے مارا. کوئی آیا اور ایک شہزادے کے موڑے پر تلوار مارا. موڑا یہ کندھے ہو گئے تھے سیدھے ہاتھ کا کندھا تلوار جیسے پڑی ہاتھ کٹ گئے لیکن پورا نہیں کٹا بغل کی چمڑی سے لٹک گیا. بغل کی چمڑی سے لٹک گیا. 13 سال کے اس بچے کا جذبہ اللہ تلوار بائیں ہاتھ میں تھی. آرام کی غرض سے پیچھے نہیں ہٹا میدان چھوڑ کر نہیں ہٹا بائیں ہاتھ میں لی. ہاتھ لٹکتا رہا اور خون گرتا. صحابہ کہتے ہیں اس منظر نے ہمیں ہلا دیا تھا بچے کے جذبے نے ہمیں ہلا دیا تھا. آج انگلی کٹ جائے تو ہم ہاں کرتے ہیں. ناخن اگر اکھڑ جائے تو ہماری جان نکل آتی ہے. موڑا کٹ جانا اور بغل سے لٹک جانا معمولی بات نہیں ہے. میرے عزیزوں روایات یہ بتاتی دائیں ہاتھ سے کرتے ہوئے پھر وہ خیموں میں آیا تو یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا. بیلنس نہیں ہے اس ہاتھ کو باندھنے کا وقت بھی نہیں ہے. لٹک کر کے سامنے آتا تھا. میں آج بھی جب بیان کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بدر کا یہ واقعہ کہ اس نوجوان بچے نے جب بار بار ہاتھ کو لٹکتے دیکھا تو پورے بدر کے میدان میں آنکھیں گواہ ہیں. اس بچے نے اپنے سیدھے ہاتھ کو پیر کے نیچے دبایا اور کھینچ کے نکالا اور کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میرے مولا کی رضا میں خلل اندازی کر رہا ہے جو میرے رسول کی عزت کی حفاظت میں خلل اندازی کر رہا ہے. عزیزان اکرام ہم نے تو یہاں اتنے گناہ پار رکھے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی سے دور کیے ہوتے ہیں. بتاؤ یہ تھا ان کا کردار جب قرآن کی آیتیں ان پر نازل ہوئی ان کے حق میں نازل ہوئی. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا. جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی آج ہم یہ سمجھتے ہیں سارے عیاشیاں باقی رہے اور پھر ہم سے رسالت کی بات کرتے رہے. ہمارے بچے جس طرح کی آج زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیزوں آج وقت تمہارے پاس بہت کم ہے. کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں کہ کل قبر کی تختیاں بند ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہمیں دیکھنا ہے وہ رسول پاک کا چہرہ؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں؟ ہم چاہتے بھی ہیں بلکہ یہ کہتے بھی ہیں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو میں کے پہنچا ہوں یہاں یہ دل مبار کے پاس ہے. کیا ہم یہ نہیں کہتے قبر میں رسول پاک کے دیدار کے لیے ہم جا رہے؟ تمہارا وقت بہت قلیل ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں بھی باقی ہے اور حشر میں ان کے سوا کوئی چارہ نہیں. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے ان کی شفاعت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر آج ان کے ہی طریقے کو کیوں چھوڑ کر کے ہم دوسروں کے طریقے پر جانا رہے ہیں. بہت ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ہم سے رابطہ کی اپنی جانیں لے کر کے کھڑے ہیں اپنے ماں باپ سے اجازت لے کر کیا بس ہماری گردن صرف رسول اللہ کے نام. میں جانتا ہوں ایک بچہ میرے پاس آیا ایک نوجوان کافی دور کا سفر کر کے آیا ملاقات کیا جس طرح آپ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے وہ بھی بہت گھنے لگایا. میں نے دسترخوان بچھا ہوا دسترخوان پر بٹھایا روٹی سالن کچھ جو کچھ بھی حاضر تھا میں بھی کھانے کے لیے. اس بچے نے وہ عمر 22 سے 25 سال کا لڑکا روٹی اٹھایا اور سوکھی روٹی کھانے لگا. میں نے کہا دال ہے گوشت کا سالن ہے اور روٹی لگا. کہا جب پچھلے 3 مہینے سے میں نے سالن کو ہاتھ نہیں لایا صرف اسے یہ کہ نرم لقمہ حلق میں جائے تو پھر یہ بات یاد آتی کہ اگر کل مجھ سے سوال ہو گیا قیامت کے دن کہ رسول پاک کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی اور تو گوشت روٹی کھا رہا ہے
اس ایک بچے نے میرے دل کو لگا دیا. میں نے محسوس کیا اے نبی پاک آپ پر مر مٹنے والی جانیں آج بھی باقی ہے. تمہیں معلوم ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت در حقیقت قرآن کی حفاظت ہے. اگر حضور پر حملہ ہوتا ہے تو گویا کہ پورا اسلام ختم، پورے اسلام کو ہلایا جا رہا ہے. لوگ آج ہلکے میں لیتے ہیں باتوں کو. ایک بات یاد رکھ لینا، جو پوری کائنات کا سب سے عظیم پلر ہے وہ رسول اللہ کی ذات. اگر اس کو ہلا دیا گیا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، پورا نظام درہم برہم ہوگا. اللہ کا عذاب آئے گا، سب پر آئے گا، ہم پر بھی ان پر بھی، کیونکہ مولا اپنے حبیب کی شان میں گستاخی نہیں گوارا فرماتا. تمہیں معلوم ہے جب سے ابو لہب نے یہ کہا تھا اے محمد تمہارے ہاتھ برباد ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین، مولا تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب. رسول کے لیے نہیں، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے. ایک بار اس نے کہا تھا حضور کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا یا حضرت عبداللہ کا، تو اس نے کہا محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب بیٹے ہی نہیں ہے تو نسل کیا چلے گی. اللہ نے آیت کی پوری سورہ نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے محبوب ہم نے آپ کو خیر نصیب عطا کیا، آپ اٹھے نماز پڑھے قربانی کرے، اور کٹی ہوئی نسل آپ کی نہیں، آپ کے دشمن کی نسل کٹی ہوئی ہے. اور مولا نے فرمایا کہ اس کو کن دکھایا ہے. ڈھونڈ نکالو ابو لہب کی اولاد کہاں ہے، لیکن آج تک اور ہر گلی میں سادات مصطفیٰ موجود، رسول موجود ہیں، دنیا کے ہر علاقے میں موجود. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ایک بار مکہ والوں نے یہ کہا حضور پر آیتیں جو اتر رہی تھی 15 دن تک آیتیں نہیں آئی، تو مکہ والوں نے یہ شور مچایا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا، اب آیتیں نہیں آ رہی ہیں، خدا نے چھوڑ دیا. حضور پاک کو یہ ناموار ہوا. اللہ کے متعلق ان کافروں نے ایسی بات کی کہ محمد کو اس کے خدا نے چھوڑ دیا. حضور غمگین تھے، اتنی بات پر جھنگ کے مولا نے دفاع کیا اور پوری سورہ اتاری، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. محبوب کے چہرے والضحیٰ کی قسم، صبح کی مانند چمکنے والے چہرے کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ کچھ کم کیا ہے. اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. میں یہ آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ جانتے ہیں جب کسی نے رسول پاک پر انگلی اٹھائی، دفاع اور ڈیفنس کس نے کیا؟ خود رب ذوالجلال نے فرمایا. اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ جو رسول پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے آگے آتا ہے وہ اللہ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آتا ہے. رب ذوالجلال کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی شان کو اس طرح سے نہیں گوارا فرماتا کہ کوئی انگلی اٹھائے. اے مردان مالک ہوں، آپ تمام حضرات جو یہاں کے غریب نوجوان ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کبھار مجھے محسوس ہوتا ہے ہم بہت عمرے کیے، بہت حج کیے، میں نے ابھی کوئی بھی حج اور عمرہ پر پابندیاں لگ گئی ہیں، دل میں یہ بات آنے لگی اب کی بار اگر مدینہ طیبہ جانا ہوا تو کس منہ سے جائیں، کیسے جائیں؟ میرے عزیزوں نے کوئی دکھاوے کی بات نہیں کرتا ہے کہ یہ کیسے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوتے تو کبھی کبھار یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ اگر میرے آقا ہماری طرف دیکھ کر یہ فرمائے تو اسی ملک سے آ رہا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی ہیں، تم لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتا کچھ نہیں کر سکتے، ہم کیا جواب دے سکیں اپنے حبیب پاک؟ اے نوجوانوں، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. آج جس طرح کی خاموشی ہے یہ تو جینے نہیں نہ سمجھ لو کہ تمہیں کیا ہو گیا. اے ہندی مسلمان، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان میں. تم یہاں کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے ہو کہ ہمیں امان دو، ہمیں جگہ دو، ہمیں حفاظت دو. کیوں بھیک مانگ رہے؟
یہ ملک ہمارا، ہمارے آبا و اجداد کا، ہمارے پرکھوں کا، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کا ملک ہے، نہیں ہے؟ دنیا کے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اسی زمین پر اتارا ہے۔ معلوم ہے سرحدی پار سری لنکا تو بعد میں بنا ہے، سب ہند میں تھا پہلے، ہندوستان میں موجود سرحدی پار پر روایات کی مٹی حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں، بھلا اپنے باپ کی زمین کو چھوڑ کر کوئی کہاں جائے؟ ہم اپنے باپ کی زمین پر باپ ہیں، کسی کو گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نے اس زمین کی حفاظت میں اپنے خون بھی دیے اور یہاں پر بڑی قربانیاں بھی دی۔ آج وقت ہے ہمارے نبی کونین کی عزت کی حفاظت کا، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کے متعلق جو آج ضرورت پیش آئی ہے، حضور کی عزت میں ہم اس پر ہیں۔ اگر رسول پاک کی عزت محفوظ رہی تو قرآن بھی محفوظ ہے، اسلام بھی محفوظ۔ پہلے کے صحابہ کو کیوں اتنی قربانیاں دی؟ آج آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسلام پھولوں کی سیج پر سج کر ہم تک آ گیا، ایسی آ گیا، آرام سے تبلیغ کرتے آ گیا؟ میرے عزیزوں، اس راستے میں جو مشقتیں آئی ہیں وہ بیان سے باہر ہے۔ علماء سے بھی میں کہوں گا، بیانات جتنے ہم کرتے ہم میدان میں اتر کر کے دکھائیں، اتنے آج ہماری گردنیں لے کر کے حاضر ہو جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابیہ حضور کے پاس آئی جب میرے آقا تشریف لے جا رہے تھے اور اعلان کیا تھا کہ اپنے جوانوں کو بھیجو، اسلام کی حفاظت کے لیے کون بلائے گا؟ کفار و مشرکین نے حملہ کیا ہے مدینے پر، سب آگے ایک خاتون آئی، 1.5 سال کے دودھ پیتا بچہ لے کر، توجہ ہے، دودھ پیتا بچہ لے کر آئی، کہا آقا اس کو بھی قبول کریے۔ ہاں، اس کو میدان جہاد میں 1.5 سال کا بچہ ابھی ڈھنگ سے چل نہیں پاتا۔ اس خاتون نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ پر فدا کر سکے، جو آپ پر نچھاور کروں۔ میرے شوہر انتقال کر گئے، میرا اور کوئی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے، آقا قبول کر لے۔ حضور پاک نے کہا اس کا کیا کریں؟ اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم ہے میرا بچہ نہ تیر اٹھا سکتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، آپ کے ساتھ جو مجاہدین صحابہ جا رہے ہیں ان مجاہدین میں کسی کے ہاتھ میں یہ بچہ دے دیں، جب کبھی دشمنوں کی طرف سے تیر آئے تو میرا بچہ دھار تو بن سکتا ہے، یہ دھار بننے کے قابل تو ہے کہ تیر آئے میرے بچے پر لگے، آپ کے مجاہدین صحابہ پر نہ لگے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اس خاتون کو بچے سے میں واپس کیا ہوا نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج وہ جذبہ جوان کہاں چلا گیا؟ آج لوگوں کے ہاتھوں پیروں میں بھیڑیاں بنی ہیں، لوگ مصلحتوں کے شکار ہو گئے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جیسے آج کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں بھڑکاؤ بھاجن کرتا ہوں، جیسے ہندوؤں نے بہت زیادہ اس کو مجبور کیا ہے کہ بھڑکاؤ بھاجن کرتے، بھڑکاؤ تم نام لنچنگ کرو، بھڑکاؤ نہیں، جگہ جگہ قتل بھی کرو، بھڑکاؤ نہیں، اور ہم صرف ناموں سے رسالت پر کر کے بھڑکاؤ ہے۔ اگر اس کو بھڑکاؤ بھاجن کہتے ہیں تو یاد رکھو موت تک میں اسی طرح بولتا ہوں جب تک مولا نے زبان باقی رکھی۔ عزیزہ نگراں وفا، آج جو یہ سوچ کر بہت سارے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ سب جوشی کی باتیں ہیں، یہ بھڑکاؤ باتیں ہیں، یہ نوجوانوں کو ان تمام چیزوں میں اپنی زندگیاں نہیں کھوانی چاہیے۔ جاؤ یہاں کام کرو، اپنے بیوی بچوں کو پالو، ٹھیک ہے آج میری بات سنو، جاؤ اپنی بیوی بچوں کو پالنے میں مصروف ہو جاؤ، اور تمہارے نبی کی شان پر حملے ہوتے رہے۔ تمہیں پتا ہے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں ابھی اٹھاؤ کمپیوٹر دیکھو، صرف ہندوستان میں
25,000 पोस्ट ऐसी है जिसमें गंदी गालियां मेरे नबी को दी गई, गंदी गालियां। हमारी टीम ने जिसने बार बार रिपोर्ट किया है, बार बार रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पूरी मीडिया एक तरफ है, ये चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, कोई भी हो, हमारी तकरीरों पर ये बहुत जल्दी बैन लगाते हैं और बहुत जल्दी अपने पेज से डिलीट करते हैं। लेकिन हुजूर के नाम के साथ अगर एक गंदी गाली देखिए, जानवरों के साथ खाका बना है, तब भी वो कहते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। यह हालात आज आए इसीलिए कि हमने आवाज उठाना छोड़ दिया, बात करना ही छोड़ दिया है, पूछना भी छोड़ दिया। इसलिए मैं महसूस कर रहा हूं कुछ लोगों को मुसीबतों का शिकार बनाकर बुद्धिल बनाया गया। ऐसे दुनिया काम काज में लगे रहो, लग जाओ, तुम्हारी मर्जी, लग जाओ। थोड़े दिनों इंतजार करना। इमाम गजाली की बात बार बार मेरे कानों से टकराती है। उन्होंने लिखा है और फरमाया है, उम्मत के सामने जब नबी को गालियां दी जाने लगे और उम्मत खामोश रहे, थोड़े दिन इंतजार करना, इस उम्मत पर वो वक्त आएगा, इनके घरों की औरतों और बच्चों को बाहर निकाल कर नीलाम किया जाएगा और टुकड़ों में बदल दिया जाएगा। उस वक्त ये सिर्फ खामोश तमाशाई बनकर देखते होंगे, कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। इनकी बहनें लूट ली जाएंगी, इनके सामने इज्जत पर हमले होंगे। अगर तुम्हें आज लगता है हम भड़काऊ बातें करते हैं और तुम बड़े मसलहत अंदाज हो और तुम बड़ी हिम्मत वाले हो, लगता बड़े कामों पर, याद रखना हमारे पुरखों ने और पहले बुजुर्गों ने जो कहा वो गलत नहीं कहा, गलत नहीं कहा। इकबाल ने कहा तो मुस्तफा रसा खैश की भी हम अपने आप को रसूल पाक तक पहुंचा दो, यही असल दीन है। अगर तुम रसूल तक नहीं पहुंच सके तो पूरी जिंदगी अबू लहब की तरह, अबू लहब की तरह। मेरे अजीजों, आप पूछ लो कि करना क्या चाहिए हमें, कुछ गाइडलाइन। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नौजवान मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके पर अपनी उम्मत को छोड़ गए थे, उस तरीके पर आ जाओ, हमारी कामयाबी खुद है, बाकी कुछ नहीं। उस तरीके पर आ जाओ, खौफ और डर अपने दिल से निकालो, इसलिए कि तुम किसी चोर कौम से नहीं, तुम किसी बुज़दिल कौम से नहीं, तुम्हारा ताल्लुक खालिद बिन वलीद से है, तुम्हारा ताल्लुक सलाहुद्दीन अय्यूबी से है, तुम्हारा ताल्लुक फारूक आज़म से है, जिनके नाम लेकर यहूदी माँ अपने बच्चों को सुलाया करती थी, बेटा सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा, सो जा सलाहुद्दीन आ जाएगा। ये तारीख में मौजूद है। तुम बुज़दिल कौम से थोड़ी ताल्लुक रखते हो। और हिंदुस्तान में मैं बगैर तेरे ये कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ताल्लुक उस कौम से है जिसका औरंगजेब है, टीपू सुल्तान भी मौजूद है। तुम हजार इनके चले बिगाड़ करके पेश करो, मगर हम आखिर तक कहते रहेंगे औरंगजेब आदिल था, आदिल था। तुम्हारी तारीख मरोड़ी नहीं, खत्म की जाए और तुम खामोश तमाशाई बने हो। फख्र से कहना सीखो। अगर आप तुम्हारे बच्चे की बातें कहना छोड़ दें, अगली जो नस्ल है, अरब के बड़े जहीद आदमी में थी, सीता के रहने वाले, दर्दनाक अंदाज में उन्होंने कहा था, याद आती है बात, 6 साल पहले की बात, कहा कि मौलाना मैं ये महसूस करूँ, अरबी आलिम हूँ, मैं ये महसूस करता हूँ अगर हमने अपने जियालों की तारीख इनको नहीं सुनाई और आज किस तरह से खामोशी है, हरम के इमाम से लेकर मस्जिद अक्सा के इमाम तक सबों ने मसलहत को इस तरह पेश कर रखा है उम्मत के सामने कि न इन्हें उमर फारूक सुनाया जाता है, न सलाहुद्दीन सुनाया जाता है, न शिहाबुद्दीन सुनाया जाता है, कुछ नहीं। इस दीन ने कहा था मुझे अंदाजा ये होता है 6 सालों के बाद एक नस्ल आएगी और वो पूछेगी मोहम्मद किसका नाम था। मेरे चीजों वक्त आने से पहले, ऐसा वक्त हर किस ना आए, उससे पहले अपनी जियानों को, अपने उलमा अपने खुतबात में उन गाजियाने इस्लाम की बातें जरूर सुनाए। इन नौजवानों के दिलों में जो चिंगारी है वो शोला बनकर के उठे। और आपको पता है तुम सो रहे हो इसलिए दुनिया अयाशी है,
जिस दिन उठ गए उन्हें पता है उम्मत मुस्तफा जिस दिन बेदार हुई सारों की नींद नाकाम हो सकती। इसीलिए एक बार ने कहा था निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को। जानते मक्का वाले ठट्टा मार करके मजाक उड़ाते थे जब मेरे आका फरमाते थे कि रोम भी हमारा होगा, कैसर और किसरा के तख्त भी हमारे होंगे। उस वक्त आज के जमाने में कोई मजदूर कहे मैं अमेरिका भी ले लूँ और यूके भी ले लूँ, रशिया भी ले लूँ, तो लोग आपस में कहेंगे क्या लेना, ये तो ये जरूर आती। लेकिन सहाबा जब ये कहते थे कि तख्ते रोमा भी हमारा होगा, तख्ते किसरा भी हमारा, वो मजाक उड़ाते। तुम कहाँ भट्टू लोग, तुम बकरियां चढ़ाने वाले लोग, रोम और किसरा, ईरान और रोम वो सुपर पावर ताकत है। बादशाहों की हिफाजत के लिए 1-1 लाख फौज खड़ी होती थी और निहत्ते जो मदीना रुखसत हो रहे हैं 40-50 की तादाद, वो ये कहते हुए जा रहे हैं कि रोम भी को ताकत नहीं और ईरान भी को ताकत नहीं। मक्का वालों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जानते सिर्फ 12 साल के बाद, हिजरत के 12 साल के बाद दुनिया ने देखा उमर फारूक की तरतीब की हुई एक फौज जाती है और रोम को भी रोमती है, ईरान को भी रोमती है। किसरा का तख्त खत्म हुआ, सिर्फ चंद सहाबा ने फुतूहात की और वापस आए, लेकिन उन्हें न गुरूर था न खत्म था। मेरे अजीजों सुपर पावर, दो सुपर पावर जो उस वक्त नशे में थी उनको धूल चटा दिया, वही सहाबा जिनके पास पहनने के लिए पूरे साल भर में एक कपड़ा होता था, एक कपड़ा होता था। सुबह से शाम तक 2 खजूर की गुठलियां चूस कर लेने वाले रोम और ईरान को रोम डाले। कौन सी ताकत, मुझे वो रिवायत भी याद आती जब ईरान फतह हुआ, किसरा के दरबार से बड़े बड़े सामान मदीने लाए गए। सैयदना उमर फारूक के जमाने में अहदे खिलाफत फारूकी है, फारूक आज़म के पास माले गनीमत पेश किया गया। उस माले गनीमत में कालीन किया गया, सुना होगा वो कालीन उस जमाने का सबसे महंगा कालीन, जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सी रखी जाती, और उस कालीन पर कोई बैठ जाता तो जिंदगी पर फख्र करता कि मैं किसरा के बाजू बैठ कर के आया। वो कालीन भी आया। हज़रत उमर से सहाबा ने पूछा इसको कहाँ लगाया जाए, बहुत महंगा कालीन है, बहुत महंगा कालीन है, मस्जिद नबवी में अंदर बिछाया जाए, मेहराब में कहाँ रखा जाए। जानते हैं सैयदना उमर फारूक ने फरमाया इसको मस्जिद के दरवाजे के बाहर पैर पोंछने के लिए रखा जाए, जो भी नबी की मस्जिद में आए वो पैर पोंछ कर अंदर आए। किसरा बादशाह की कुर्सी जिस पर रखी जाती थी वो कालीन, वो सहाबा राउंड करके मस्जिद में आते रहे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उम्मत को क़यामत तक के लिए दर्श दिया, ऐ गुलामान मोहम्मद तुम कहाँ इज्जत ताकत और हुकूमत ढूंढ रहे हो। आप देखो रसूल पाक के गुलामों के नीचे, उनके कदमों के नीचे किसरा का कालीन भी होता है, जिस पर बादशाह की कुर्सी बिछाई जाती है, वो नबी के गुलामों के कदमों के नीचे होता है। आज भी अगर तुम ईमान वाले हो गए, एक बार ये बहुत सारे लोग मजमा में जलसों में कहते होंगे किसको किसको मदीना जाना, हाथ उठाते हैं। नहीं, मैं हाथ उठाने वाला नहीं, मैं हाथ उठाने वाला नहीं, मेरी आदत भी नहीं है। मियाँ जहाँ यूबा से बहुत सारे शायर लोग कहते हैं, देखते तो कोई जाता नहीं। हाँ, उनको शेर और शायरी में घूमना रहता है, उनको मक्का